الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، پھر میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے جو بڑی عظمتوں والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اتنی گفتگو کے بعد اس نتیجہ پر ہم پہنچے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ ساری کائنات اس نے اپنی پہچان کے لیے تخلیق کی ہے، ساری مخلوق اس کی پہچان ہے، اس کی ذات و صفات کی پہچان ہے، لیکن اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے اپنی صفات ضرور اس میں ودیت کی ہیں، لیکن وہ اللہ نہیں ہو سکتے، ان کی عبادت نہیں کر سکتے، شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے پانی میں موجیں ہوتی ہیں، حباب ہوتا ہے، یہ لوگ اس کو کچھ لوگ حباب پڑھتے ہیں پیش کے ساتھ، یہ غلط ہے، اس لیے کہ یہ لفظ حباب عربی کا لفظ ہے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حب سے ہے، اور یہ عربی میں اس کے معنی دانہ کے ہوتے ہیں، حب اناج جسے کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ایسے گلائی میں ہوتا ہے، اناج بغیر پیسے جب ہوتا ہے، جیسے گندم ہے، چنا ہے، اس میں گلائیاں ہوتی ہیں، اس لیے اس کی حیت جو ہے وہ ڈوم جیسی، مقبرے جیسی ہوتی ہے، گنبد جیسی ہوتی ہے، دانہ کی سی ہوتی ہے۔ اسی طرح پانی کا بلبلہ بھی جو ہے وہ اس کو حباب بولتے ہیں، حب سے بنا ہے، تو حباب نہیں پڑھنا چاہیے، پیش سے زبر سے ہے، حب، تو پانی کا دانہ، اس یعنی اس وہ جو دانے کی طرح ہوتا ہے پانی کی، سمندر کے پانی پہ جو بلبلے چڑھے ہوتے ہیں، یا آپ دودھ دیکھ لیں ابلتا ہوا، اس پہ جب بلبلے آتے ہیں تو وہ گول اس طرح ڈوم کی شکل میں ہوتی ہیں، تو یہ حباب ہوتا ہے، حباب نہیں ہوتا۔ بہرحال موجیں پانی میں ہوتی ہیں، پانی کی ہوتی ہیں، حباب پانی سے ہوتا ہے، پانی میں ہوتا ہے، جھاگ پانی میں ہوتی ہے، گرداب، بھنور یہ بھی پانی میں ہوتا ہے۔ آپ پانی میں چمچ گھمائیں نا برتن میں ڈال کے، تو کچھ دیر تک پانی ایسے گرداب گھومتا رہے گا۔ تو سمندر سے مثال لیں کہ اس میں ہی حباب، کف یعنی جھاگ ہوتی ہے، گرداب، بھنور ہوتا ہے، مگر انہیں سمندر کا نام نہیں دیا جا سکتا، اگرچہ یہ سمندر سے ہی ہیں۔ یہ واقعہ ہے، جو کچھ بھی ہے تو ہی تو ہے، یہ اور بات کہ جو کچھ ہے تو وہی ہم ہیں۔ تو بابا زین شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس اعتبار سے تو یہ بات درست ہے کہ چاروں کا تعلق حباب، جھاگ، امواج اور بھنور، گرداب جسے کہتے ہیں، یہ سمندر میں پائی جاتی ہیں، لیکن اگر ان میں اور سمندر میں فرق جانے تو ایک بنیادی فرق یہ ہے، ان کی ہستی، وجود چاروں کی سمندر کی مرہون منت ہے، مرہون کرم ہے، یعنی ان کا وجود سمندر کے وجود سے قائم ہے۔ جیسے اس کو اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، ان کا وجود اللہ تعالیٰ کی وجہ سے قائم ہے، وہ خود حی قیوم ہے، اپنی ذات پر زندہ ہے، اپنی ذات پر قائم ہے، لیکن جو باقی ساری مخلوق ہے وہ جب تک چاہے ان کو زندہ کیے ہوئے ہے، جب چاہے ان کو فنا کر دے گا۔ کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے ذات یعنی آپ کے رب کی ذات جو ہے یہ برقرار رہنے والی ہے، یبقا ہے، باقی رہنے والی ہے، جو ذو الجلال والاکرام ہے، عزت والی ہے، اکرام والی ہے، تعظیم والی ہے، پرجلال ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس بات سے یہ سمجھیں کہ جتنی بھی مخلوق ہے، جیسے
بلبلا ہے، گرداب ہے، بھنور جسے کہتے ہیں، یہ موجیں ہیں، جھاگ ہے، یہ سب سمندر کی مرہون منت ہیں، سمندر کی وجہ سے قائم دائم ہیں. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے قائم رکھنے سے زندہ بھی ہیں اور قائم بھی ہیں، اس کے زندہ رکھنے سے زندہ ہیں، قائم بھی. ساری مخلوق جتنی بھی ہے تو لیکن ان کی عبادت نہیں کر سکتے کسی بھی مخلوق کی، جیسے حب کو، گرداب کو، موجوں کو، جھاگ کو سمندر نہیں کہہ سکتے. ہاں البتہ سمندر کا حصہ ضرور ہیں کیونکہ پانی سے ہی ہیں اور پانی سے ہی یہ موجود ہیں. اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید پہ زندہ رکھے اور عقیدہ توحید پر ہی مارے. علامہ اقبال نے بھی یہ فرمایا تھا، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں. بس یہ ساری چیزیں جو بلبلے وغیرہ سب یہ دریا کی وجہ سے ہے. تو تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. ساری مخلوق نے اس نے تخلیق کیا اپنی پہچان کے لیے. فخلقت الخلق فاحببت ان اعرف کنتو، پیچھے میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے، کنتو کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت ان اعرف، پس میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو. فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا. اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید سے اس کو بھی جاری ہے، یہ کل جاری رکھیں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.